جی تو دوستو ویلکم اگین. اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں عمرے کے لیے، اور پریکٹیکلی عمرہ کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا. احرام کیسے کرنا ہے اور اس کی پابندیاں اور نیت کیسی ہیں، اس کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو جہاں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. اور کیا کیا دعائیں ہیں عمرے کے دوران، اس کے بارے میں بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت کچھ مل جائے گا. میں جو آپ کو پریکٹیکلی اور جو دعائیں جہاں جہاں پر ضروری ہیں اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا. یاد رکھیے کہ آپ نے پورے راستے جب سے آپ نے احرام کی نیت کی ہے، آپ نے تلبیہ کو جاری رکھنا ہے. یہ تلبیہ ہمارا جو ہے جب تک ہم طواف کی نیت کرتے ہیں اور طواف شروع نہیں کرتے تب تک یہ تلبیہ جو ہے وہ جاری رہے گا. میرا عمرہ تو ہو گیا ہے لیکن میں ابھی نفلی طواف کروں گا، بٹ یہ ہے کہ میں آپ کو اس نفلی طواف کے دوران ہی جو ہے وہ عمرے کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا دوستو، آپ نے پورے راستے جیسا میں نے آپ کو بتایا تلبیہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھتے جانا ہے جب تک کہ آپ خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو جائیں. جی اب ہم اپنے عمرے کا آغاز باقاعدہ طور پر کرتے ہیں. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ٹوائلٹ نمبر 6 جو میل ٹوائلٹ ہے اس کے سامنے گیٹ نمبر 79 ہے. 79 گیٹ نمبر پہ آنا ہے، یہیں سے ہم اندر داخل ہوں گے اور یہاں سے پھر ہم عمرے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے تو آپ نے اپنا سیدھا پیر اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اچھا یہاں سے یہ جو ہے یہ ایسکولیٹرز نیچے جا رہی ہیں، جو نیچے والا فلور ہے جہاں سے کعبہ بالکل آپ کو کلیئر دکھے گا. بہت رش ہے. جی ہاں تو دوستو ماشاءاللہ اب آپ کو بالکل جب آپ یہاں آئیں گے نیچے والے فلور پہ تو آپ کو قبلہ جو ہے وہ بالکل اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے گا. یہاں آپ نے رکنا ہے، اور اگر یہاں تک آپ اپنا آنکھیں بند کر کے آتے ہوئے کامیاب ہو جائیں تو آپ نے اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر بغیر آنکھیں جھپکے یہاں کھڑے ہونا ہے اور اللہ سے دل کھول کے دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہ خاص قبولیت کا ٹائم ہے. جی ہاں دوستو، اور میرا تو مشورہ یہی ہے، میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کی نظر کعبہ پہ پڑے گی تو سب سے پہلی جو دعا آپ مانگیں وہ یہ مانگیں کہ یہ اے اللہ، آج کے بعد میں تجھ سے جو بھی دعا مانگوں یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس سے بہتر دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو چلیں اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے عمرے کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیسے کرنا ہے. اچھا طواف کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اتباع کرنا ہے. اتباع کے لیے آپ نے رائٹ حصہ جو چادر کا وہ اپنے شولڈر سے نیچے رکھ کے آپ نے لیفٹ شولڈر کے اوپر رکھنا ہے. یہ مردوں کے لیے لازم ہے. اور اس کے بعد آپ نے گرین لائٹ یہاں ڈھونڈنی ہے. گرین لائٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے چلتے جائیں گے تو آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی، وہاں سے آپ نے اپنے طواف کی نیت شروع کرنی. تو چلیں آئیں چلتے ہیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ جس کو استلام کہتے ہیں. استلام ایکچولی حجر اسود کی طرف دیکھ کر اپنا رائٹ ہینڈ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو کہنا کہتے ہیں. اس سے آپ کا استلام ہو جائے گا اور پھر آپ کا طواف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جو کہ 7 چکروں پہ مشتمل ہے. آپ کو میری سامنے وہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس سرکل کو اینٹی کلاک وائز فالو کرنا ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ ریممبر کرا دوں، تلبیہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہاں پر آتے وقت وہ تلبیہ آپ نے یہاں پر ختم کر دینا ہے. جی تو دوستو یہ گرین لائٹ آپ نے جب بھی دیکھنی ہے اس کے اپوزٹ بالکل حجر اسود ہے، یہاں سامنے یہ جو کارنر ہے، تو یہاں آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
یہ کہہ کے آپ نے اپنے طواف کا پہلا چکر شروع کرنا ہے۔ ایک بات آپ نے اور نوٹ کرنی، جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا جو رخ ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ طواف کرتے ہوئے آپ کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بہت سی دعائیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، بہت سی دعائیں، بہت سا ذکر کر سکتے ہیں طواف کے دوران۔ کوئی لازم نہیں ہے کوئی دعا، خاموش رہیں گے تب بھی بہتر ہوگا، لیکن آپ جو بھی دعائیں کریں یا ذکر کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات جو امپورٹنٹ طواف کے دوران مردوں کے لیے، پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہے وہ رمل کریں گے، جس کا مطلب ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ کہاوت میں یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کا حکم تھا مردوں کو، تاکہ تعداد میں مسلمان کم تھے، کفار پر جو ہے نا اس رمل کے ذریعے روب طاری ہو جاتا تھا، تو ذرا اکڑ کے اور ذرا دھیمے دھیمے بھاگ کے آپ نے رمل کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ ایک ایڈوائس یہ کہ پلیز یہاں جو ہے رمل کا مطلب آہستہ ہلکا ہلکا بھاگنا اور اکڑ کے چلنا، نہ کہ زور زور سے دھکے دے کے تیز تیز بھاگنا، تو اس بات کا پلیز خیال رکھیے گا۔ ایک اور بات، اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ حجر اسود کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ایڈوائس یہ ہے، کیونکہ وہاں بہت دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہاں جایا جائے۔ آپ بالکل دور کھڑے ہو کر اس کی طرف اشارہ کر کے بھی استلام کر کے اور اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اس قسم کی دھکم پیل میں مت جائیں۔ اچھا تو دوستو، اب آپ جو ہے نا وہ حجر اسود سے جو پہلا کارنر ہے یعنی رکن یمانی کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں پر یہ مسنون ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو اس طرف کا رکن یمانی سے شروع ہو کر اور حجر اسود کی طرف جب آپ کا طواف میں چکر آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے لگاتار یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے اور جب تک آپ حجر اسود کے پاس نہ آئیں اور اپنے طواف کے دوسرے چکر سے پہلے استلام نہ کر لیں۔ اب ہم جو ہے وہ گرین لائٹ کے دیکھیں، وہاں پہ گرین لائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے قریب آ رہے ہیں، تو آپ ریڈی ہو جائیں اپنے دوسرے استلام کے لیے۔ جی ہاں، تو یہاں آپ نے اپنا ہاتھ ایک دفعہ پھر حجر اسود کی طرف کرنا ہے اور زور سے پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ کے طواف کا دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے طواف میں 7 چکر پورے کرنے ہیں اور 7ویں چکر کے اختتام پر آپ نے یہاں حجر اسود کے سامنے آخری استلام کرنا ہے۔ رکن یمانی آ گیا آپ کے 7ویں چکر پہ، یہاں سے آپ نے پھر وہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کرتے 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 آپ نے وہ جو گرین بتی ہے جہاں اس کی سیدھ میں حجر اسود ہے، جو ابھی دکھانا بہت مشکل ہے، جب وہاں آئیں گے تو آپ نے اپنا جو آخری استلام ہے طواف کا وہ ادا کر کے آپ نے کیری آن کرنا ہے مقام ابراہیم کی طرف۔ حجر اسود تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہاں بہت زیادہ رش ہے، لیکن یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے اپنا ہاتھ اسی طرح اوپر کر کے بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے آپ نے اپنا طواف ختم کرنا ہے، اور پھر آپ نے کیری آن کرنا ہے اس جگہ۔ جی، یہ ہے مقام ابراہیم۔ یہاں اس کے پیچھے اگر آپ کو جگہ ڈھونڈنی ہے، اگر ملتی ہے، یہ ہم مقام ابراہیم کے بالکل پاس ہے، اور آپ نے اس کی سیدھ میں اگر میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کو جگہ ملتی ہے، آئے یہاں پر آپ نے جو ہے اس جگہ پر بیٹھ کے، اگر جگہ ملتی نہیں تو مسجد میں کہیں پر بھی بیٹھ گئے۔
تو یہاں آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے اپنے طواف کی.